السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہے؟ میں اعجاز احمد سکرال آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہوں۔ میری دعا ہے جتنی مالک کائنات کی شان ہے اتنی آپ کی خطائیں معاف فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور آپ کے لیے رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم 11ویں پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ چاند کی بے نظیر کرنیں رات کے چہرے پر جگمگا کر اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ رات کا حسن جمال آسمان پر نور بکھیر رہا تھا۔ درختوں کے پتوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں لوگوں کے قلب و روح میں داخل ہو کر ان کے ذہنوں کو تازہ پھولوں کی طرح معطر کر رہی تھی۔ ہوا ہلکے ہلکے خوشگوار جھونکوں کی صورت میں ہر طرف پھیل رہی تھی۔ فرحت بخش جھونکوں کے ساتھ رات کا تابناک اجلا اجلا چہرہ گہری نیند سے بیدار ہو رہا تھا۔ میں کچھ رقوم اکٹھی کرنے کے لیے گاڑی میں جا رہا تھا۔ مجھ پر یہ خوف سوار رہنے لگا تھا کہ یہ ہوائی چیزیں میرے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں، جو مجھے موت سے بھی زیادہ خوفناک محسوس ہوتی تھی۔ میرے خواب اور حقیقتیں چکنا چور ہو چکے تھے۔ عزت برباد ہونے کے بعد زندگی موت اور خوف کے دوراہے پر داخل ہو چکی تھی۔ قسمت سب کچھ بہا کر لے جا چکی تھی۔ وہ چیز مجھے گولڈ سے دستبردار کرا دینا چاہتی ہے۔ اول تو میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ اس سونے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی صحرا میں پڑا تھا۔ اس سونے کی برآمدگی صرف سونے کی برآمدگی نہیں تھی، بلکہ اس سونے کی برآمدگی میری زندگی تھی۔ میرے کانوں میں خود بخود آوازیں پیدا ہو کر میری روح سے ٹکراتی رہتی تھی۔ آخر کہاں تک بھاگو گے؟ ہر طرف میں ہوں۔ وہ سایہ میرے تعاقب میں تھا، جو میرے ذہن میں وسوسوں کے کیڑے ڈالتا رہتا تھا، اور کیڑے میرے ذہن میں رینگتے رہتے تھے۔ چاند، تمہیں سونے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میں ڈرائیونگ میں مصروف تھا کہ وہی جسم جو بینچ پر میرے سامنے بیٹھا تھا میری گاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر بجلی کی طرح دوڑ گئی۔ میں نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ وہ جسم پراسرار نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف تنہائی، خوف، گھٹن اور وحشت تھی۔ اچانک وہ جسم خوفناک انداز میں مجھے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کے اٹھتے قدموں نے میری طبیعت پر عجیب ہیجان پیدا کر دیا۔ مجھے اس کے آس پاس ڈراؤنی شکلیں نظر آنے لگیں۔ عجیب بے چینی اور اضطراب پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی کو ریورس گیئر میں بھگانا شروع کر دیا۔ اس جسم نے اپنے ہاتھ پاؤں کی طرح زمین پر رکھ دیے اور جانور کے قدموں کی طرح دائیں بائیں کے دو قدم اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈال کر اس سے کافی دور لے گیا۔ وہ مجھے اپنے گرداب میں لینے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس کے بھاگنے سے بھرپور خوف جھلک رہا تھا۔ وہ کارٹون کی شکل کا خونخوار درندہ کھلے جبلوں کے ساتھ بپھرے سانڈ کی طرح دوڑ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کو بھگاتے ہوئے سیدھا کر لیا اور گاڑی کی رفتار کو تیز کر لیا۔ اس جسم نے بھی اپنی چال اور رفتار بدل کر اب گھوڑے کی طرح کبھی 2 کبھی 4 پاؤں اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اس کو گاڑی کے بیک مرر سے دیکھ رہا تھا، جس پر ایک بند ڈبیا میں کلام الہی بھی لٹک رہی تھی۔ وہ ڈبیا لٹکتے ہوئے مرر کے ساتھ جڑ رہی تھی۔ جوں جوں وہ جسم قریب آ رہا تھا، میری سانس کی ردم تیز ہو رہی تھی۔ اس جسم کے قدموں کی تیز تیز سنسناہٹ مجھے کانوں میں گونج کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی زندگی موت کی گود میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر میں گاڑی سے اتر کر بھاگتا تو چند 100 فٹ سے زیادہ نہ بھاگتا۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ میں گاڑی کی رفتار تیز کرتا جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اتنی مشکل میں زندگی تنہائی میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اگر اس جسم کا بس چلتا تو وہ گاڑی کو اڑا کر لے جاتا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اس درندہ صرف جسم کے سینے میں گولی بھی گاڑ دیتا۔ وہ جسم بھی 4 قدم اٹھاتے ہوئے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے بڑا جمپ لگایا اور وہ جسم گاڑی کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس کے ایسا کرنے سے میرے جسم کی دھڑکن بے ربط ہو گئی۔ وہ اس وقت بری طرح میرے اعصاب پر حاوی تھا۔ خوف کی اجنبی لہریں بن کر میرے اعصاب پر سوار تھا۔ میں نے دوران ڈرائیونگ گاڑی کو زگ زیگ انداز میں چلانا شروع کر دیا۔ وہ اوپر چھت پر جھول رہا تھا۔ اچانک میں نے ایمرجنسی بریک لگایا تو وہ جسم گاڑی سے لڑھکتا ہوا دور جا گرا۔ میں سراسمیگی کے عالم میں گاڑی موڑ کر تیز رفتاری سے بھگا کر لے گیا۔ وہ جسم بے بسی میں کھڑا ہو کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔
यकदम हर तरफ गहरे साए फैल गए। उस जिस्म के गिरने से मेरे रगों पैर में अजीब चरचराहट ने जन्म ले लिया था। खौफ से मेरी टांगों में दर्द होने लगा। मेरा जिस्म बेसुकूनी से थर थर कांप रहा था। लोहें दहक रही थीं। रात भी इंतहाई घिनौनी थी। सड़क पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तुलुए सहर अभी बहुत दूर थी। बेसुरत रात थी। पूरे जिस्म में कांटे चुभ रहे थे, जैसे जिस्म का रोम रोम किसी ऐब में मुब्तला हो। मुझे खौफ से दिमाग अकल से खाली मालूम हो रहा था, जैसे सरापे में खिज़ां की परछाइयाँ पड़ रही हों। इस कश्तो वीरां में लम्हात अजीरन हो गए थे, खास तौर पर जब वो छत से गिरकर दूर जा गिरा था। जिस चीज़ से टकराया था, मुझे वो चीज़ रेजा रेजा होती हुई मालूम हुई थी और मेरा दिल ज़्यादा तेजी से धक धक करने लगा था। घर पहुंचकर भी मेरे ख्वासे हमसा राह रास्त पर नहीं आ रहे थे। ये जबर की एक घिनौनी और तवील शब थी। खौफ ने मेरी दिमागी हालत मफलूज कर दी थी। सुबह जगमगाती किरणों के साथ नमूदार हुई तो मैं मुतजस्सिस आंखों के साथ बिस्तर से सहमा सहमा निकला। खौफ की झलक अभी भी दिमाग पर बुराई की मोहर की तरह सबक थी, जिसने आंखों के नूर को बेबसारत किया हुआ था। ऐसी हिजान अंगेज रात मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं आई थी कि मौत साए की तरह मेरे पीछे भाग रही थी। मैंने सुबह बेदार होकर नई जिंदगी मिलने पर मालिक कायनात का शुक्र अदा किया। बावुदू होकर एक तस्बीह पढ़ी, नाश्ता किया और चंद सीढ़ियां तय करके ऊपर वाली मंजिल पर चला गया। अलमारी से गुलाफे काबा का टुकड़ा निकालकर अपने चेहरे पर मलने लगा और दुआ करते हुए मालिक कायनात से कहने लगा, ए कायनात के शहंशाह, ए तमाम आलमों के मालिक, ए आसमानों और ज़मीन के मालिक, ए पहाड़ों और ज़मीनों के मालिक, ए आसमान, ए इंसानों, जिन्नों और फरिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए तमाम मखलूक़ात के पालने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। मुझे अपने ईमान पे कायम रख। ये दुनिया गलास्तों का ढेर है। हम यहाँ खूबसूरत ज़िंदगी के लिए ऐसे खूबसूरत नगीने तलाश करते हैं कि जिनका सानी ना मिले, मगर हर ज़िंदगी पर मौत का पहरा है। गलास्तों के इस ढेर की बदसूरत बलाएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। ए मालिके कायनात, मैं बेबस हूँ। तेरे सिवा मेरी कोई सुनने वाला नहीं। मेरी ज़िंदगी इन बलाओं में फंस गई है। मुझे इनके शर से बचा और अपना इबादत गुजार बना। तेरी इबादत के लिए हजार ज़िंदगियाँ भी कम हैं। मेरी ज़िंदगी खौफनाक बलाओं की जद में आ गई है। मुझे खौफनाक मौत से बचा। मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ। मेरे कल्ब और रूह को अपनी रहमत और मोहब्बत से लबरेज कर दे। मुझ पर ऐसा फजल कर जो तू अपने ख़ास बंदों पर बांटता है। मुझे इन बलाओं से महफूज रख जो तेरी बंदगी से दूर है। मैं हक पर हूँ। इन मुतदार ताकतों से मेरा सोना छुड़वा दे। इनके खौफ से मैं बेयकीनी और खौफ की कैफियत में मुब्तला हो चुका हूँ। मेरा साया मेरे लिए अजियत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये आसेब मेरे दिमाग में नासूर की तरह रिस रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का कमज़ोर तरीन पहलू है कि मैं डर रहा हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी इन बलाओं और सायों के लिए रह गई है? इन चीज़ों ने मेरी हालत गैर कर दी है। ये मौत की तरफ इशारा तो नहीं, या ज़िंदगी नए रास्ते पर दाखिल हो रही है? अगर ये ज़िंदगी का इख्तिताम है तो नया आगाज़ क्या है? मेरी बीवी पालकी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने हाल अहवाल दरियाफ्त किया और मैं संजीदा होकर उससे बातें करने लगा। उसने मेरे चेहरे पर उड़ी हुई हवाइयाँ देकर पूछा भी, मगर मैं टाल गया। अगर मैं उसको सही बात बता देता तो उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देना था। मुझे आप ना भी बताएं, मगर आपका काटन जैसा चेहरा सब कुछ बता रहा है और नीम उदास आंखें बोल रही हैं। मैं समझ गई हूँ। क्या फिर कुछ गलत हुआ है जो आप मुझे एतमाद में लेना नहीं चाहते? कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए खुसूसी दुआएं किया करूँगी, पालकी ने गैर मामूली जज्बातियत के साथ कहा। मैंने बैंक में बेमा सूद कर्जे की मंजूरी की दरख्वास्त दी हुई थी। बैंक वालों ने मेरे हालात के बारे में सुनकर मुझे जाग खिला दी थी कि दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने मेरी दरख्वास्त गौर व फिक्र के लिए अपने पास रख ली थी। मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि एक मौत रह गई है जो साए की तरह मेरे साथ चल रही है, वरना सब मुझे चले हुए कारतूस की तरह रद्द करते जा रहे हैं। दौलत पास थी तो सब पास थे, दौलत दूर हुई तो सब दूर हो गए हैं। गोल्ड भी तो दौलत है, लेकिन उसने रसवाई बंद कर मेरी नींदें हराम कर दी हैं। इज्जत से जीने की ख्वाहिशें मादूम हो चुकी हैं। इस अजियतनाक सूरत हाल से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। आज मुझे एहसास हुआ था
کہ جن کا سونے کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے نقصان ہوتا ہوگا وہ کس قدر ذہنی اذیتوں سے گزرتے ہوں گے۔ دن تو کسی طور کٹ جاتا تھا لیکن راتیں بے رحم بن کر نیندیں دور بگا دیتی تھیں۔ ریگستان میں داخل ہونے کے لیے چنگیز خان جیسی بہادری درکار تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہاں جنات کی حکومت تھی اور ان کے بے رحم ضابطے تھے۔ تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اندر جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ خودکشی کا راستہ میں نے مؤخر کر دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا، جیسے بوڑھوں کی خاموشی میں ماضی کی تلخیاں اور گناہوں کا خوف چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نقصان نے میری ساری طاقتیں چھین لی تھی۔ اب جسم میں وہ ترنگ اور مستی نہیں رہی تھی جو سونا کھونے سے پہلے تھی۔ بیٹھے بیٹھے میرا سر درد ناقابل برداشت شدت اختیار کر گیا۔ ٹرینکولائزر تو میں پہلے ہی لے رہا تھا۔ مجھے تنہائی میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھی خولے مجھے خوف سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے اور مجھے اپنے آس پاس خواہ مخواہ خوشبوئیں اڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ دماغ پر جان جانے کی دھن چھائی رہتی تھی۔ میں نہانے دھونے اور صفائی سے مکمل اجتناب کرنے لگا تھا۔ عجیب صورتحال تھی۔ مجھے اپنی بیوی اکثر میرے نقصان کی منصوبہ بندی کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے بیوی کو چائے بنانے کا کہا اور خود کپڑے تبدیل کر کے صوفے پر ٹانگیں دراز کر کے سوچنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ سوچتے سوچتے میں منفی سوچوں میں پہنچ گیا اور میرا گلابی رنگ دودھیا میں تبدیل ہو گیا۔ اچانک مجھے اپنے سامنے ایک سایہ نمودار ہوتا ہوا محسوس ہوا جو اپنے حسن و جمال کی نمائش کر رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شعلہ دہک رہا تھا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، پھر سائے اور شعلے کی جانب لپکا۔ تھوڑی دیر بعد سایہ اور شعلہ خوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئے۔ اتنے میں میری بیوی چائے کی ٹرالی لے کر میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں نے ششدر انداز میں اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، یہاں ابھی کوئی موجود تھا؟ بیوی نے بڑے تحمل سے جواب دیتے ہوئے کہا، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ گولڈ کھو جانے کی وجہ سے آج کل آپ ویسے ہی پریشان ہیں۔ آج کل آپ کو ہر جگہ سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کی کچھ چیزوں کو جتنا مرضی چھپایا جائے وہ نہیں چھپ سکتی۔ ان میں غم بھی ہے۔ آپ گولڈ کھو جانے کے غم میں مبتلا ہیں اور آپ نے اس غم کو بری طرح اپنے اعصاب پر سوار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سدھ بدھ ہی ماری گئی ہے اور آپ کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا، بلکہ الٹا آپ نے ہمیں بھی اپنی پریشانیوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ بیوی نے تسلی بخش جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ نہیں، تمہارا مطلب ہے میں گولڈ کھو جانے کے غم میں پاگل ہو گیا ہوں اور اپنے کنگال ہونے کے غم میں تم گھر والوں کو بھی پریشان کر رہا ہوں؟ تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوئی منصوبہ بندی تو نہیں کر رہی؟ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصہ جھاڑتے ہوئے کہا، آپ خود ہی کہانیاں کرتے ہیں اور ہمیں سازشی قرار دیتے ہیں۔ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے ترک کر دیں یا ہمیں زہر لا کر کھلا دیں تاکہ آپ کی بھی جان چھوٹ جائے۔ اگر آپ نے ہمیں سکون سے نہ رہنے دیا تو میں ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ میری بیوی کے لہجے میں اطمینان کی جھلک تھی، لیکن میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تم لوگوں کا نجات دہندہ تو نہیں جو تم لوگوں کو سمجھاتا پھروں کہ میرا خیال کیسے رکھنا ہے۔ تم لوگ میری فکر چھوڑو، کم از کم اپنے آپ کو تو سنبھالو۔ میں نے رائے طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ خود کو کوئی بلند ہستی سمجھنے لگے ہیں اور ہمیں حقیر، اس لیے چیخ چیخ کر بولتے ہوئے ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چاند، آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہ تھے میرے چاند، اس نے فریادی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا اور آپ دیدہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی باتوں سے میرا دل بھی آپ دیدہ ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ بیچاری میری ہی پریشانیوں سے پریشان ہو کر رہ گئی ہے۔ تمہیں میرے کسی بھی غم کا احساس نہیں، نہ ہی تم میری کسی پریشانی میں حصے دار بنتی ہو۔ کیا تمہاری پریشانیاں مشترکہ نہیں ہیں؟ کیا تمہاری میری پریشانیاں مشترکہ نہیں ہیں؟ اے میرے مالک، اس کو ہدایت دے۔ یہ میری بیوی میری غم گسار بننے کی بجائے مجھے پاگل سمجھ رہی ہے۔ نہیں نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اگر میں پاگل ہوتا تو کسی پاگل خانے کی بیرک میں بند ہوتا۔ مجھ سے کہیں زیادہ پریشانیوں میں گرے ہوئے لوگ آزاد پھر رہے ہیں۔ آج تک کسی نے پاگلوں کی اقسام کا تعین نہیں کیا۔ الف سے یہ تک حروف تہجی کے جتنے حروف ہیں اتنی ہی پاگلوں کی قسمیں ہیں، اور ہر حرف تقسیم ہو کر ان کی ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں۔ کوئی کم پاگل ہے، کوئی زیادہ پاگل ہے، کوئی بہت زیادہ پاگل ہے
جو بہت زیادہ پاگل ہیں وہ پاگل خانے کے اندر قید ہیں۔ کچھ پاگل تو پاگل پن کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہوئے بھی طاقت کے زور پر حکومتی ایوانوں میں بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی پاگل خانہ۔ اس دنیا کے لوگوں کے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پاگل خانے میں اس دنیا سمیت میری بیوی بھی میرا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کچھ نہ کچھ تھا، وہ کیا تھا یہ میں نہیں جانتا، میں نے بیوی پر غصہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں اسی جگہ کو آنکھیں پھاڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ انجانے خوف سے میرے سر کے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کھڑے اعصاب سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دماغ انجان خلجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میری بیوی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میز کے دراز سے درد سر کی گولیاں نکال کر لے آئی اور ہاتھ آگے بڑھا کر دیتے ہوئے کہا، میرے چاند، یہ درد سر کی گولیاں کھا لیں، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں کافی دیر تک اس جگہ کو ساکت و بے جامد کھڑا ہو کر دیکھتا رہا اور اپنی بات کو بیوی کے سامنے حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر میں تیز رفتاری سے سرسراہٹ کا پیچھا کرتے ہوئے زینے سے نیچے اتر گیا، مگر یہ اندیشہ میرے ذہن سے باہر نہ نکل سکا کہ اس جگہ کچھ تھا۔ عدالتی پیشیوں اور پارٹیوں کے نقصان پورا کرنے کے مطالبوں نے میرے اعصاب کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ میں سونا کھونے کے غم میں اندر ہی اندر پگھل رہا تھا، ایسے جیسے کوئی عاشق محبوب کے غم میں یک طرفہ طور پر پگھلتا ہے۔ اس اعصابی تناؤ میں ویپ آن کر کے گھر سے باہر نکل گیا اور چہر قدمی کرتے ہوئے ایک باغ کی جانب چل دیا جس کے آس پاس شادی ہال تعمیر ہو رہے تھے اور لوگ بکنگ کے لیے آتے رہتے تھے۔ باغ کا دروازہ کھلا تھا۔ پہلے مسجد واقع تھی جس کے باتھ روم اور وضو خانے کی جگہ بھی باہر ہی مخصوص تھی۔ باہر ہی کچھ تالوں والی الماریاں نمازیوں کے جوتے رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ایک عامل صاحب نے بتایا تھا کہ مسجد کی چھت پر 700 جنات نمازی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لہذا لوگ بڑی مقدار میں کبھی کبھی کھانا بنا کر چھت پر رکھتے رہتے تھے۔ پھر کنٹین واقع تھی۔ اس سے آگے چند چھوٹے چھوٹے ہال واقع تھے۔ اس کے بعد تقریباً 10 کنال کا رقبہ خالی رکھا گیا تھا۔ یہاں مستقبل میں کھیل کا میدان بنانے کا پروگرام تھا۔ اسی میدان کے ایک کونے میں ٹیوب ویل لگایا گیا تھا جو کہ درختوں کے جھنڈ کے نیچے واقع تھا۔ مستقبل میں یہاں پبلک لائبریری بنانے کا منصوبہ بھی تھا۔ یہیں سے ایک چھوٹی راہداری ایک فارم ہاؤس کی طرف بھی جاتی تھی۔ فارم ہاؤس کے آس پاس واقعی فٹ پاتھ بھی بنایا گیا تھا۔ اس فٹ پاتھ کے دائیں بائیں گھنے سایہ دار پیڑ تھے۔ ان پیڑوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر کیاریاں بھی بنائی گئی تھیں۔ ان کیاریوں کے پیچھے فوارے لگائے گئے تھے۔ میں گریپس کے کش لینے میں مصروف کچھ سوچتے ہوئے اپنا دل پر چاہ رہا تھا۔ سونا بھی گیا، کمپنی بھی گئی، لوگ بھی بے روزگار ہو گئے، ادار بھی سر پر کنڈل مار کر بیٹھ گیا، ساکھ بھی برباد ہو گئی اور سب سے بڑی مصیبت عدالتوں میں الجھ کر رہ گیا۔ میں کھلی فضا میں لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ گریپس کے کش لینے سے فضا میں دھوئیں کے مرغولے بن رہے تھے۔ میں کافی دیر تک بے مقصد ایک بینچ پر بیٹھا مرغولوں کو دیکھتا رہا۔ گریپس کے دلکش مرغولے خوشبو میں بسے ہوا کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ مرغولے جس طرف سفر کر رہے تھے میں اسی طرف مرغولوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس دھوئیں میں مجھے کئی نسوانی چہرے ابھرتے غائب ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکی مرغولوں کی جانب سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور جادوئی مسکراہٹ سے پوچھنے لگی، چاند، کیا حال ہے آپ کا؟ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ پہلی بار میرے سامنے آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر میں تھوڑا سا تعجب میں مبتلا ہو گیا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ میں نے ذرا ہمت کر کے پوچھا۔ اس کے چہرے پر پھولوں کے رنگوں جیسی دل کو موہ لینے والی مقناطیسی کشش تھی۔ پرکشش شرارتی آنکھوں پر تنی بوئیں تھیں۔ اس کے حسن بے مثال چہرے پر بڑے بڑے رسیلے ہونٹ اور روشن پیشانی تھی۔ جب میں یونیورسٹی آف عمان میں بطور طالبہ علم حاصل کر رہی تھی تم میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں، اس نے دلکش انداز میں جواب دیا۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، میں نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پرانی بات ہی بتا رہی ہوں، اس نے دل کو موہ لینے والے انداز میں جواب دیا۔ یونیورسٹی میں
علم کیوں حاصل کر رہی تھی؟ میں نے غیر یقینی سوال کر دیا۔ وہاں تم جو علم حاصل کر رہے تھے اس لیے، اس نے ایک اور دل کو موہ لینے والے انداز میں جواب دیا۔ میرے علم حاصل کرنے سے تمہارا علم حاصل کرنے کا کیا مقصد؟ میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ دراصل تم مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، تم میرے ہی ساتھ علم کیوں حاصل کرنا چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتی تھی، اس لیے۔ یہ جواب اس نے مسکرا کر دیا۔ تو کیا کچھ سیکھا وہاں سے، یا ایسے ہی وقت ضائع کرتی رہی ہو؟ میں نے بات کو طول دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس کر بولی، غالباً میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا تھا، اب میں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوں۔ بات نہیں بنی۔ مجھے تمہارا نام یاد نہیں، میں نے کہا۔ میں نے تمہیں اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا، اس نے شرارتی لہجے میں جواب دیا۔ تم نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں نے غیر معمولی جذباتیت کے ساتھ پوچھا۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے ملائمیت سے جواب دیا۔ پر اس وقت تم مجھے کیوں پریشان کرنا چاہتی ہو؟ میں نے عدم دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ بھلا میں تمہیں کیوں پریشان کروں گی؟ لیکن میں یہ جانتی ہوں تم آج کل بہت پریشان ہو۔ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی چند روز میں تمہارا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، اس نے رسیلے انداز میں کہا۔ یہ تم نے کیا عجیب بات کی ہے؟ مجھے حیرت ہے، کیا بولتے میرے مسئلے حل کریں گی؟ یقیناً تمہاری باتیں بہت بوجھل ہیں، میرا تو جیسے دن گزرتا ہے ویسے رات بھی گزر جاتی ہے۔ میں نے اس کے چلے جانے کے لیے یہ بات کہی۔ تم بہت سے مسائل میں گرے ہوئے ہو، میں نے تمہارا ایک مسئلہ حل کر دیا ہے، تمہیں 1-2 روز میں ایک خوشخبری ملنے والی ہے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر تم یہ تو بتاؤ، تمہیں میرا مسئلہ حل کرنے میں کیا دلچسپی ہے؟ تمہیں کیا پڑی ہے کہ میرے مسائل حل کرو؟ کیا میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم مجھے بتاؤ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ میں نے جرا کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم تم نے مجھے بلایا ہے، اور میں کوئی کسی کی خبریں رکھتی ہوں، جو کوئی مجھے بلائے تو میں چلی آؤں، اس نے ذرا پر اسرار طریقے سے جواب دیا۔ تم کون ہو جو مجھے بتا رہی ہو؟ میرے لیے تو یہ دنیا ویسے ہی حیران کن ہے۔ یہاں لوگ قتل بھی کر رہے ہیں، استحصال بھی اور ظلم بھی، دوسروں کا مال بھی کھا رہے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے چوری کرنا جرم نہیں، اور جنات مجھ سے سونا چھین کر لے گئے ہیں، کیا انہوں نے پیٹ کی خاطر چوری کی ہے؟ میں نے اس کے سامنے اپنی سوچیں بیان کرنا شروع کر دی۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، ہو سکتا ہے تم میرے خوابوں کے شہزادے ہو، جو میں تمہیں مشکل سے نکالنے کے لیے بتا رہی ہوں، اس نے دوستانہ لہجے میں جواب دیا۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، جیسا تمہارا چہرہ ہے ویسا ہی لے کر چلی جاؤ، میں نے کہتے ہوئے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تو اس نے قاتل ابروؤں کے اشارے سے روکا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، پھر پیچھے جاتی گئی، آخر منہ دوسری طرف کر لیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا اور دھوئیں کے مرغولوں میں گم ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ دھواں بھی غائب ہو گیا اور مطلع صاف ہو گیا۔ میں نے اس کے اس طرح غائب ہونے کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے تو میرے پاؤں میں ایک کانٹا سا چبھ گیا، جس کے چبھنے سے میرے خلق سے ایک خوفناک چیخ برآمد ہوئی، اور میں خود کو بچاتے ہوئے ایک دم سے اچھلا اور اپنا توازن قائم نہ رکھتے ہوئے ایک گہرے گڑھے میں جا گرا، جس میں میرا جسم کافی اندر تک دھنس گیا تھا۔ میں نے کوشش کر کے خود کو باہر نکالنا چاہا، مگر اپنا پاؤں ایک کھوپڑی میں پھنسا ہوا پایا۔ میں نے پاؤں باہر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ کھوپڑی کے آس پاس کچھ اور ہڈیاں بھی تھیں، ہڈیوں کی نوکوں سے میرا پاؤں بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اس باغ کے نیچے کسی وقت قبرستان واقع تھا، یہ ہڈیاں کسی مردے کی تھیں۔ اچانک مجھے ہڈیوں سے کسی جانور کی خوفناک آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئیں، جنہیں سنتے ہوئے میرے دماغ کی نسیں کھچ گئیں اور طبیعت بوجھل ہو گئی۔ اپنے توازن کو برقرار نہ رکھتے ہوئے میرا دھیان ان آوازوں کی طرف چلا گیا، جو کہ مجھے اس گڑھے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گڑھے کے اندر توجہ کر کے نگاہ دوڑائی تو وہ آوازیں مٹی کے اندر دھنستی ہوئی ایک سینگ کی تھی، ایک خوفناک سینگ جو کہ ریت کے گڑھے میں سر گسیڑے بیٹھی تھی۔ وہ خرخراتی ہوئی مختلف آوازیں نکال رہی تھی۔ اس دوران ایک شخص نے مجھے اپنی آواز سے متوجہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔ اس کا جسم سوکھی ہڈیوں جیسا تھا، چہرے پر بے چارگی نمایاں تھی، جسم پر گوشت برائے نام تھا۔ میں سمجھا شاید یہ کسی صحرا سے بھاگ کر آیا ہے جس نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بہلا والی پست اور مجروح حالت یاد آ گئی، جب میں زندگی بچانے کے لیے بھوکا پیاسا وہاں بھٹک رہا تھا۔ اس کا چہرہ تر و تازگی کے بغیر اجڑا ہوا تھا، جبڑوں کی
हड्डियां कुछ ज्यादा ही बाहर थीं। आम फहम चेहरा ना था। मैं उसे देखकर डर गया कि यह भी कोई हवाई चीज ही ना हो। पहले औरत, फिर सिंह, और अब ये ढांचा। वो मामूली फासले पर खड़ा था। उसका बेईमाना हुलिया देखकर मेरा नन्हा सा दिल हलक में आ गया। उसने दोबारा आवाज दी तो मैंने उसे अपना हाथ पकड़ा दिया। उसने एक ताकतवर इंसान की तरह मुझे गले से बाहर खींचकर निकाल दिया और मैं हैरत में डूब गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वो चला गया। मैं कपड़े झाड़ने में मसरूफ हो गया। वो एक गली में दाखिल हो गया जिसके आखिरी चंद घरों से पहले बड़ी बड़ी फूलों की क्यारियां वाक़या थी, जिनमें खजूर के पौधों के अलावा चंद फूलों के गमले रखे थे। एक घर के बाहर दो बेलें ऊपर दूसरी मंजिल तक जा रही थी। गली तारीक थी। जब वो बेलों वाले घर के पास पहुंचा तो एक अजनबी की तरह रुक गया। कुछ आवारा कुत्ते जो अपने अगले पांव सर पर रखे आराम कर रहे थे, उन्होंने उसको देखकर भौंकना शुरू कर दिया। वो उल्टे पांव भागते भागते एक दूसरी गली में दाखिल होकर एक दुकान के बाहर, जहां कुछ चंद नौजवान खड़े थे, वो उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। आवारा कुत्तों की आवाजें देर तक उसका पीछा करती रहीं। आस पास चंद फल फरोश रेडियो वाले खड़े थे। उन्होंने छड़ियों से इन कुत्तों को भगा दिया। वो कुत्तों से जान छूटने के बाद घबराहट में तहसीन अमेज निगाहों से इन रेडी बानों को देखने लगा। इस दौरान उसने देखा कि कुछ अमानी औरतें खिड़कियों की सुलाहों से उसे देखते हुए हंस रही थी। फिर वो एक बंद गली में दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे चलता रहा। बंद गली में पहुंचा तो आगे कोई घर, कोई दरवाजा नहीं था और वो मौजूद नहीं था। मैं काफी देर तक सोचता रहा, ये कौन था? मुझे गड़े से क्यों निकालने आया था? मेरा जहन काफी देर तक इसी सोच में गुम रहा। आखिर मुझे याद आ गया कि वो कौन था जो मेरे साथ नेकी कर रहा था। ये वो फरिश्ता बंदा सेहरा वाला आमिर था जिसे मैं खा आया था। अब सूख कर हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। शक्ल इतनी कमजोर थी कि आसानी से पहचानने में नहीं आ रहा था। इसके साथ ही 11वां पार्ट खत्म हुआ जाता है। नादरीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।